بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ تعالی آج ہم ادوات و استثناء یعنی الا و اخواتها کا اسلوب اور ان کا اعراب سیکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے جانیں کہ ما ہوا الاستثناء، یعنی استثناء کیا ہے۔ استثناء کا لغوی معنی ہے الگ کرنا یا جدا کرنا، جبکہ قواعد کی اصطلاح میں استثناء سے مراد ایسے الفاظ ہیں جن کے ذریعے کسی کو ما قبل یعنی پچھلے حکم سے ہٹا دیا جاتا ہے، مثلا الا، سوا، غیر، عدا، خلا اور حاشا، ان لفظوں کے ذریعے، یعنی مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہو کے حکم سے نکال دینا۔ ادوات الاستثناء 8 ہیں، تو یہ اس طرح ہیں: الا، غیر، سوا، سوا، سواء، خلا، عدا اور حاشا۔ اور الفاظ المستثنیٰ کی اقسام جو ہے 3 طرح کی ہے، کچھ حرف ہیں ان میں سے، کچھ اسم ہیں، اسماء ہیں، اور کچھ افعال یعنی فعل ہیں۔ تو حرف یہ صرف الا ہے، اور اسم میں غیر، سوا، سوا یا سواؤن ہیں، اور افعال کبھی فعل بنتے ہیں اور کبھی حرف بھی بنتے ہیں، ان میں سے ہیں خلا، عدا یا حاشا۔ ان کے پہلے ما مصدریہ لگنے سے یہ ما خلا، ما عدا، ما حاشا یہ فعل بن جائیں گے، اور بغیر ما مصدر کے یہ حرف بنتے ہیں، جیسے حرف الا، لا الہ الا اللہ، قام القوم الا زیدن، تو یہ الا حرف استثناء ہے۔ اور اسم میں غیر، سوا، سوا یا سوا میں جیسے ما جاء الطلاب غیر او غیر سعید، ما جاء التلاميذ سوا تلمیذین، اور خلا، عدا، ما حاشا یا ما عدا، جیسے حضر الضیوف خلا، عدا یا حاشا اخیکا، اور حضر الضیوف ما خلا، ما عدا او ما حاشا اخاکا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں اسلوب الاستثناء۔ اسلوب الاستثناء کے 3 جز ہوتے ہیں۔ ادوات الاستثناء سے پہلے والے کو مستثنی منہو کہا جاتا ہے، پھر ادوات الاستثناء، اور اس کے بعد مستثنی۔ مستثنی منہو اسے کہا جاتا ہے جس میں سے کسی کو نکالا جاتا ہے، اور ادوات و استثناء یہ ایک ٹولس ہے جس کے ذریعے نکالا جاتا ہے، اور مستثنی یعنی جس کو مستثنی منہو کے حکم سے نکالا جائے۔ تو جیسے ما قرأت کتبا، الا ادوات استثناء، اور متن الاجرمیہ، یہ متن مستثنی ہے کتبن میں سے، یہاں پہ کتبن جو آیا ہوا ہے اس میں سے۔ اور اب ہم جانیں گے الا والے کلام کی قسمیں، یعنی جس کلام میں الا موجود ہو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے جو کلام یا جملہ تام ہو، یعنی مستثنی منہو مذکور ہو اور موجب ہو، تو مستثنی منصوب ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات دھیان رہے کہ مستثنی کی 2 اقسام ہیں، متصل اور منقطع۔ مستثنی متصل وہ ہے جو الا و اخواتها کے ذریعے استثناء کیا گیا ہو، وہ مستثنی منہو کا جز ہو، یعنی مستثنی جو ہوا ہے وہ مستثنی منہو کے مطابق ہو، جیسے جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آ گئی سوائے زید کے۔ تو یہاں پہ القوم یہ مستثنی منہو ہے، الا ادات الاستثناء، اور زیدن یہ مستثنی ہوا ہے قوم میں سے۔ تو زید جو ہے قوم کا حصہ ہے، اس کے مطابق ہے، تو یہاں پہ اسے متصل کہیں گے۔
اور مستثنا منقطع وہ ہوتا ہے جس کا مستثنا منہ جز نہ ہو، یعنی مستثنا ہونے والا مستثنا منہ کا حصہ نہ ہو، اس کے مطابق نہ ہو، جیسے جاء القوم الا حمارا، یعنی قوم آ گئی سوائے حمار کے۔ تو القوم یہ تام ہے، اس لیے کیونکہ یہاں پہ مستثنا منہ موجود ہے، اور الا ادات الاستثناء، حرف الاستثناء، حمارن یہ مستثنا ہے۔ تو اب کیونکہ حمار جو ہے القوم کا حصہ نہیں ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، اس لیے یہ منقطع کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن شریف میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فسجدوا الا ابلیسا، تو یہاں پہ بھی سجدو میں جو فاعل ہے ہم، واو الجماع جو فاعل ہے وہ ہم کی جگہ ہے، اور وہ ہم فرشتوں کے لیے آیا ہوا ہے، اور اللہ کے بعد میں ابلیس نام ہے۔ اب ابلیس کیونکہ فرشتہ نہیں ہے اس لیے وہ بھی منقطع ہے، منصوب۔ اور مستثنا موجب یا مثبت اسے کہا جاتا ہے جس کلام میں نفی، نہی یا استفہام نہ پایا جائے تو وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے دخل المعلمون المدرسۃ الا معلما، تو یہاں پہ معلما منصوب ہے۔ کیونکہ اس کا مستثنا منہ مذکور ہے معلمون، اور اس جملے میں یا اس کلام میں کوئی بھی نفی، نہی یا استفہام کا لفظ نہیں ہے۔ اور دوسرا، جو کلام تام ہو اور غیر موجب ہو تو مستثنا منہ کا بدل بھی ہو سکتا ہے اور منصوب بھی ہو سکتا ہے، یعنی مستثنا منہ مذکور ہو اور اس کلام میں نفی، نہی یا استفہام میں سے کوئی بھی لفظ موجود ہو تو اس مستثنا کا اعراب مستثنا منہ کا بدل بھی ہو سکتا ہے اور منصوب بھی ہو سکتا ہے، جیسے لم يدخل المعلمون المدرسۃ الا معلم یا الا معلما، ٹھیک ہے، کیونکہ لم موجود ہے حرف نفی۔ اور الا کے کلام کی تیسری قسم یہ ہے جو کلام ناقص ہو، یعنی مفرغ ہو اور غیر موجب بھی ہو، یعنی المستثنی منہ غیر موجود ہو، غیر مذکور ہو، اور اس کلام میں نفی، نہی یا استفہام میں سے کوئی بھی لفظ پایا جائے تو اس مستثنی کا اعراب اس مستثنی کی حالت، موقع و محل کے حساب سے ہوگی، جیسے ما جاء الا محمد، تو یہاں پہ ما ہے حرف نفی، اور جاء اب اس میں مستثنی منہ مذکور نہیں ہے الا محمد، سوائے محمد کے، تو اس لیے محمد یہاں پہ جاء فعل کا فاعل ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مستثنی کے اسلوب اور اس کے حالات۔ تو اس میں تین جز ہوتے ہیں مستثنی منہ، یہ اگر مذکور ہو تو تام کہا جاتا ہے، اور غیر مذکور ہو تو اسے ناقص یا مفرغ کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے جملے میں اگر نفی، نہی یا استفہام میں سے کوئی بھی ایک غیر موجود ہو، یعنی ان میں سے کوئی بھی نہ ہو جملے میں، تو اسے موجب یعنی مثبت کہا جاتا ہے۔ اور اگر جملے میں نفی یا نہی یا استفہام میں سے کوئی بھی ایک آیا ہو، موجود ہو، تو اسے غیر موجب کہا جاتا ہے، یعنی منفی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے مستثنی کی جنس مستثنی منہ کے مطابق ہو، یعنی یا تو وہ متصل ہو، اسی مستثنی منہ میں مستثنی کا جز موجود ہو تو وہ متصل کہا جاتا ہے، اسے مطابق بھی کہا جائے گا، اور یا پھر منقطع ہو، وہ جو مستثنی آتا ہے مستثنی منہ میں سے نہ ہو تو اسے منقطع کہا جاتا ہے، یعنی غیر مطابق۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کس طرح ان کا حال ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم حرف الا کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے اگر مستثنی منہ موجود نہ ہو، غیر مذکور ہو تو اسے ناقص کہا جائے گا، مفرغ کہا جائے گا، جیسے وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پہ الا کے بعد رسول ہے وہ مرفوع حالت ہے اس کی، کیونکہ یہ الا جو ہے یہاں پہ صرف حصر کا مفہوم دے رہا ہے، اس میں مستثنی منہ مذکور نہیں ہے۔
اس لیے اس کا جو اعراب ہوتا ہے حسب موقعی، موقع کے لحاظ سے ہوگا. تو موقع لحاظ یہ ہے کہ محمد یہاں پہ مبتدا اور رسول یہ خبر ہو گئی، جملہ اسمیہ بن رہا ہے، تو رسول کو مرفوع کیا گیا. اور اگر مستثنی منہ مذکور ہو یعنی تام ہو تو اس کی دو حالت ہو سکتی ہے، یا تو وہ متصل ہو یا منقطع ہو. منقطع یعنی مستثنی جو ہوتا ہے وہ مستثنی منہ کا جز نہیں ہوتا، تو اسے منقطع کہا جائے گا. جیسے فسجدوا الا ابلیسا، تو فسجدوا، سجدو میں جو یہ واو ہے فائل سجدہ فعل کا، یہ ہم ہے. تو یہاں ہم کن کے لیے آیا ہے؟ فرشتوں کے لیے. الا حرف استثناء، اور ابلیس یہ کیونکہ جن ہے فرشتوں میں سے نہیں ہے، اس لیے یہ منقطع ہوگا اور الا کے بعد میں اسے منصوب کیا گیا. اور اسی طرح اگر متصل ہے تو متصل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ جملہ موجب ہو سکتا ہے جس میں کوئی بھی حرف نفی نہیں یا استفہام نہ پایا جائے، یا پھر وہ غیر موجب ہو یعنی اس میں حرف نفی یا نہیں یا استفہام میں سے کوئی بھی ایک پایا جائے. تو اگر متصل ہے، موجب ہے، جیسے خرج الناس الا عمرن، عمر جو ہے انسانوں میں شامل ہے، اس لیے الناس یہاں پہ مستثنی منہ ہے، اور الا ادات الاستثناء، اور عمر منصوب، یہ انسانوں میں سے ہے، اس لیے یہ متصل ہے. اور موجب اس لیے کیونکہ یہ اس میں نہ تو حرف نفی پایا جاتا ہے اس جملے میں، نہ ہی حرف استفہام ہے، اور نہ ہی ناہیہ ہے، تو یہ الا کے بعد میں امرن منصوب ہے. اور غیر موجب یعنی منفی ہونے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو غیر مقدم ہو، اور دوسرا ہے مستثنی مقدم ہو جائے. یعنی مستثنی اگر مستثنی منہ سے مقدم ہو جائے تو منصوب ہوگا، اور اگر وہ نارمل ہے یعنی بعد میں آ رہا ہے، مقدم نہیں ہے، تو پھر وہ بدل ہوگا. اور منصوب بھی ہو سکتا ہے، جیسے ما تأخرت طلاب الا طالب، یا الا طالبا، یعنی اس میں دونوں چانس ہیں، چاہے بدل کریں یا چاہے منصوب کریں، دونوں جائز ہے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں لفظ عدا، خلا اور حاشا کے احکام. جب یہ تینوں لفظ ما مصدر کے بعد میں اگر آئیں تو یہ فعل کہلائیں گے، اور ان کے بعد میں آنے والا اسم ان کے لیے مفعول بھی ہوگا منصوب. اور اگر عدا، خلا یا حاشا یہ بغیر ما مصدریہ کے آئیں تو یہ حرف مانے جاتے ہیں، اور ان کا اعراب حرف الا کی طرح ہوگا. یعنی بغیر حرف مصدریہ ما کے یہ حرف الا کی طرح استعمال ہوتے ہیں. اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو پلیز اسے نظر انداز کر کے اسلوب الاستثناء کو خود سمجھیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، جس سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش قبول کرے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.